پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہم صلی علی محمد ذرا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر بھی صلوات پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ تُرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماہ رمضان کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا تو اس کے لیے قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے ایک روزے کا کفارہ 3 طرح کے کفارے ہیں یا ایک غلام آزاد کرے اگر غلام اس کے پاس ہے تو وہ غلام آزاد کرے اگر غلام نہیں ہے تو 60 روزے رکھے ایک روزے کے عوض میں 31 مسلسل رکھے 29 میں وقفہ کر سکتا ہے اگر ان 31 میں کوئی ایک رہ گیا پھر ایک سے شروع ہو جائے یعنی یہ ایک مشکل یہ ہو جائے گی پھر اس کا بھی پھر اسی طرح کفارہ ہو جائے گا اور تیسرا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے ملا کے بھی کھلا سکتا ہے علیحدہ علیحدہ بھی کھلا سکتا ہے اور ہر ایک کو الگ الگ ایک مد طعام 14 چھٹانک یا کلو جیسے اس وقت ہے 1 کلو فی آدمی کلو کے حساب سے بھی دے سکتا ہے 60 مسکینوں کو بھی کھانا کھلا سکتا ہے ٹھیک ہے اگر ایک آدمی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں غلام آزاد نہیں کر سکتا نہ کرے 60 روزے نہیں رکھ سکتا 18 روزے رکھے میرے خیال ہے یہ کنسیشن ملی ہی بی بی کی طرف سے میں کیا کہہ رہا ہوں یہ 18 کی عدد کیا ہوتی ہے 9 ہے نا 9 ہی کو تو فاطمہ کہتے ہیں ٹھیک تو 18 روزے رکھے اگر مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا ایک مد طعام 1 کلو بنا کے جتنے آ جائیں وہ کھلا دے فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو ایک تسبیح استغفار پڑھ دے شاید مجھے کہنے نہیں ہے بات میں ضرور کہوں گا فرمایا اگر وہ ایک تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتا ایک مرتبہ ہم پہ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی
بلند تر صلوات پڑھیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان. بس آج یہ سورہ الفجر کی ہماری یہ 24واں ہمارا درس ہے بحمدللہ. ہم بڑی منزل کو طے کر کے بالکل ہم کنارے تک پہنچ گئے ہیں. جہاں رات بات میں نے ختم کی وہیں سے بات کو تھوڑا سا پیچھے ملا کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. خالق فرما رہا ہے کہ اس دن یقولو لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں، وہ انکار کرنے والے کہیں گے کاش کہ میں اس اگلی دنیا کے لیے کوئی عمل بھیجتا. وہ تو ناعملی کی حسرت کریں گے. ایک آپ کے لیے بھی جملہ کہہ دوں، اس قیامت کے دن کا نام ہے یوم الحسرت، یوم القیامہ، یوم التغابن، کئی ہیں، یوم الآخرہ، کئی نام ہیں اس کے، یوم العازفہ، کئی نام ہیں. تو اس میں ایک یوم الحسرت ہمارے لیے بھی اس یوم الحسرت میں آتا ہے. عمل نہ کرنے والے تو حسرت کریں گے کہ کاش کیا کیوں نہیں، اور ہم حسرت یہ کریں گے کہ تھوڑا کیوں کیا ہے. کوئی زیادہ کر لیتے ہیں، ایک مجلس کی بجائے زیادہ مجلسیں کر لیتے، یہ حسرت ہوگی. ہمارے لیے ہوگی کہ کم کیوں کیا، زیادہ کر لیتے اور زیادہ کر لیتے. اس لیے ہمارے لیے اس دن کہ کاش کہ میں، وہ کاش کہے گا، آپ کاش نہیں کہیں گے. یہ رشک اور تمنا کی اس صورت میں آتا ہے کہ کچھ میں آگے بھیجتا. پھر آگے خالق فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. توجہ فرمائیں. اس دن یومئذ، اسی ہی دن، زین کی جو آگے زیر آئی ہے، دو تنوین کی تخصیص کے لیے آئی ہے، یہ تخصیص کی زیر ہے. اسی دن، قیامت والے دن کیا ہوگا؟ لا يعذب عذابہ احد، کہ جو اللہ وہاں عذاب دے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں، کیسی مثال دی اللہ نے، کبھی آپ نے غور فرمائی؟ یہ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے. کیسی مثال دے دی؟ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ. اچھا مجھے جہاں کچھ تھوڑا سا خود بھی تعجب آیا، لیکن تعجب تو کیا آنا تھا، اس میں خوشی بھی ہوئی کہ خالق ہمیں کہہ رہا ہے، ہمیں، کہ ان کو اللہ ایسا عذاب دے گا، ان کو ایسا عذاب دے گا کہ کسی نے ایسا عذاب دیا ہی نہ ہو. میں کیا کہوں؟ اے اللہ، عذاب تو طریقے وہ عذاب کے جانے جو پہلے سے جانتا ہو. ایک مخلوق کیا جانے عذاب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں مخلوق کا عذاب تو اس طرح کا نہیں ہوگا نا جتنی کہ اللہ کا عذاب ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا عذاب اللہ دے گا کہ کسی ایک نے ایسا عذاب دیا ہی نہیں ہوگا. اب اگر میں جملہ دوسری طرف سے کہہ دوں، ایسا عذاب کی سزا دے گا کہ انہوں نے ایسا ظلم بھی نہ کیا ہوگا جو انہوں نے اپنے انداز میں چھوڑ دیا ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ظالموں نے کوئی ظلم ایسا نہیں ہوگا جو انہوں نے اپنے انداز میں نہ کر دیا ہو. یہی وجہ ہے کہ کربلا میں ظلم ختم ہو گیا، صبر ختم نہیں. اور نہیں فرما رہے آپ؟ ہوا یا نہیں ہوا؟ یعنی ظلم کا کوئی شعبہ جو انسانی سطح میں آ سکتا ہے، وہ کوئی ایسا ظلم، اس لیے معصوم فرماتے ہیں ہم پہ کوئی ظلم رہ نہیں گیا جو ان ظالموں نے نہ کیا ہو. اسی لیے اللہ بھی ان کو وہ سزا دے گا کسی نے ایسی سزا دی ہی نہ ہو. پھر عدل ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ پھر ایسی سزا بھی ان کو اللہ کیا دے گا؟ سزا دے گا، عذاب دے گا ایسا احدن
کسی نے ایسا عذاب دیا ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرماتا ہے وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اس دن کسی نے ان کو ایسا جکڑا نہیں ہوگا جتنا جکڑنا اللہ کا ہوگا. یوثق و وثاق کے معنی ہوتا ہے جکڑ لینا. اب اللہ ان کو کتنا جکڑ لے گا؟ اب دیکھیں کتنا جکڑ لے گا. جن کے جکڑنے کا تصور یہ انسان ہی جکڑ سکتا ہے، حیوان تو نہیں جکڑ سکتا نا. لیکن جتنا انسان جکڑنے کے طریقے دشمنی میں سمجھ سکتا ہے، عداوت میں سمجھ سکتا ہے، اللہ ان کو اسی ظلم میں انہی طرح سے جکڑے گا کہ کوئی جکڑنے والا اتنی جکڑ ہی نہ سکے. یعنی عذاب کے وہ طریقے نکال دیے جائیں گے جہاں ظلم کے وہ طریقے رہ گئے ہوں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی وہاں ایسا جکڑ دے گا اللہ جیسے کہ جکڑنے کا حق ہے. اب میں ایک جملہ کیوں نہ کہہ دوں کہ جن پہ اتنا ظلم ہوا کہ ان ظلم کی بنا پہ ان پہ عذاب ہوگا یا نہیں؟ جب عذاب ہوگا کسی پہ تو ظلم ہوا ہوگا نا. شاہ جی ہوا ہوگا یا نہیں ہوا؟ آخر جن کو جو عذاب خالق دے رہا ہے تو انہوں نے تو آخر یا ظلم کیا ہوگا نا. جب ظلم کیا ہوگا تو ان کے ظلم کی انتہا ہی نہیں ہوگی. اب ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں ان کے ظلم کی انتہا، ان کے اطمینان کی انتہا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے ظلم میں انتہا کر دی، انہوں نے صبر میں انتہا کر دی. ہوا؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ظلم کہاں ہوا. اب آیت آگے کیا کہتی ہے؟ ابھی ترجمے کی حد تک میں بیان کرتا ہوں پھر بات آگے بڑھاتی. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ. انشاءاللہ اب یہ 5 مجالس اسی نفس مطمئنہ پہ پڑھیں گے. قربان نہ ہو جائیں جہاں خود خالق مطمئن ہو اس مرکز اطمینان کو حسین کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جس کے صبر پہ خالق مطمئن ہو. توحید. اب میں جملہ کیوں نہ کہہ دوں؟ جو صبر کر کے توحید کو اپنے اطمینان میں لے لے اسے حسین کہتے ہیں. قربان نہ ہو جائے. کیسا ہے حسین؟ سبحان اللہ. اطمینان میں لے لیا یا نہیں لے لیا خالق؟ ہر معصوم مطمئن ہوتا ہے، نفس مطمئنہ ہے. لیکن چونکہ پیچھے عذاب کی بات آ رہی ہے، پچھلی آیت کس کے لیے ہے؟ ہر طرح کے عذاب کی بات آ رہی ہے. جب ہر طرح کے عذاب کی تو معلوم ہو گیا جہاں ہر طرح کا عذاب ظلم ہوا ہوگا وہاں اطمینان کا کمال وہی ہوگا. معلوم ہوتا ہے ہر معصوم پہ ظلم ہوا لیکن جتنا ظلم کربلائے مولا میں ہوا ایسا ظلم کہیں نہ ہے نہ ہوگا. اگر میں مصائب کی حد تک نہیں، میں جملہ ضرور کہوں گا. میں کہوں گا مولا علی آپ پہ بے شک ظلم ہوا، صرف آپ ہی شہید ہوئے. بیٹیوں کے سروں سے سامنے چادریں نہیں چھینی گئی ہے نا. یہ ایک ظلم کی اور ایک اس کے حد کے وہ بات جب ہم آگے اس نفس مطمئنہ کو بڑھائیں گے تو وہ بیان کریں گے. اے نفس مطمئنہ. اب پلٹ کے میں تھوڑا سا ایک عذاب کی طرف نشاندہی کرتے ہیں. اب خالق کا عذاب کیا ہوگا؟ ایک ہوتی ہے جنت. خالق نے عذاب کے لیے کتنی چیزیں بنائی؟ جہنم بنائی ہے نا، یا کوئی اور شے بھی بنائی؟ جہنم ہی بنائی. ثواب کے لیے کیا بنائی؟ جنت. اچھا کہتے ہیں جنت میں نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی. وہ بھینسیں تھوڑی ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی. دودھ کی کیوں ہوں گی شاہ جی؟ تاکہ پینے والے دودھ پئیں
جو ساری زندگی میں عمل کرتے رہے، تھکان اتارتے رہے۔ خالدین فیہا ابدا ہوگا نا، دودھ کی نہر ہوگی، نہریں یارا نہریں، کبھی تصور کیا آپ نے دودھ کی نہروں کا؟ شہد کی نہریں، یہاں تو کلو بھی نہیں ملتے، چھٹاکو میں نہیں ملتے، وہاں شاہجی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، شرابن طہورا، شراب طہورا کی نہریں ہوں گی یا نہیں؟ یہ بنائی ہماری سہولتوں کے لیے جنت، ہماری آرام و آسائش کے، اور بہت ہی باقی اور ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، لیکن بنائی نا خالق نے ہمیں ہماری خوشیوں کے لیے۔ ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، اس پہ ابھی لمبی بحث ابھی میں دیکھ کے آیا ہوں ادھر، وہ ماحول ایسے ہو جاتے ہیں بعض اوقات میں بیان نہیں کرتا۔ ما تشتہیہ الانفس، اس وقت جنت میں جو بھی اس کے نفس کی خواہش ہوگی، مومن کے جو بھی چاہے گا، جو بھی چاہے گا، میں کیا کہہ رہا ہوں، معلوم ہوتا ہے اس مومن کے چاہنے میں اتنی وسعت دے دی اللہ نے، جو بھی چاہے گا وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کون کہے گا شے آ جائے گی، وہ وجود میں بھی بن جائے گی اور اس کے پاس بھی آ جائے گی۔ اگر مومن کا کمال جنت میں ایسا ہے تو پھر امام کا کمال جنت میں بھی ایسا ہے، دنیا میں بھی ایسا۔ امام چاہے گا ہر شے موجود، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب جہنم میں، میں ایک آدمی کی مثال دے کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، زیادہ وقت نہ لیں آپ کا۔ اب جہنم میں جن کے اوپر عذاب ہوگا، انہوں نے دنیا میں عذاب کیا ہوگا نا، ان کے عذاب کا نشانہ کوئی تو بنے ہوں گے یا نہیں بنے ہوں گے؟ شاہ جی بنے ہیں تو تبھی تو قرآن، شاہ جی بنے ہیں تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے۔ اب ان بننے والوں میں ایک لفظ جو ہے وہ ملتی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز، ایک نام سنا ہوگا آپ نے، بنی امیہ کا ایک بادشاہ گزرا ہے عمر بن عبدالعزیز، وہ جو اچھے بھی کہتے ہیں فدق وغیرہ، اس نے واپس کیا، چل ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ کہتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے بدبخت اور شقی ایک طرف کھڑے کر دیے جائیں تو ہمارے پاس ایک ایسا شقی و بدبخت ہے جو ان سے بھی زیادہ اکیلا شقی زیادہ ہوگا۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ کون ہے، کہا حجاج ابن یوسف، ایسا ملعون یہ گزرا ہے، ایسا حجاج ابن یوسف۔ اب میں ماحول میں لفظ ایسے کہہ کے کیسے پیدا ہوا، جیسے پیدا ہوا اسے اب بیان نہیں کرتے، لیکن یوسف اس کے باپ کا نام ہے، حجاج ابن یوسف۔ میری طرف دیکھیں، اب کہنا تو پڑتا ہی ہے، اب میں کیا کروں، میں بیان کر دوں تھوڑا سا، مجھے ماحول اجازت نہیں دے رہا، جس کی وجہ سے ابھی یہ کتاب آئی ہے میرے پاس، شیعہ اور جابر حکمران، جواد مغنیہ کی لبنان سے ابھی پہنچی میرے پاس، اور ایک اور تاریخی کتاب بھی میرے پاس ہے، اس میں انہوں نے بہت سے کہ شیعوں پر کن کن نے ظلم کیا، کیا کیا ظلم کی، کس نے ظلم کیے اور کیا کیا ظلم ہوئے، صرف اسی دن آج کی مجلس کے لیے وہ کتاب میں نے مہیا کی ہے، وہ مجھے ملی ہے، تاکہ چونکہ عذاب کی خالق کہتا ہے ایسا میں عذاب دوں گا، کسی نے ایسا عذاب دیا ہی نہیں ہوگا، پھر ڈھونڈنا تو پڑے گا وہ ظلم کرنے والے کون تھے، پھر ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی کہ ہم ڈھونڈیں تو صحیح وہ ظالم ہے کون۔ ان میں انہوں نے اسی حجاج ابن یوسف کا نام لیا۔ بس میں جلدی سے بات کو گزر، کیسے آیا اس کا جسم، یا کیسے آیا، جب باپ کیا نا قریب وہاں، اس کی ماں کا نام فارعہ، فے الف رے عین ہیا، فارعہ، حجاج بن یوسف کی ماں کا نام ہے فارعہ۔ جب یوسف گیا تو اس نے کہا ابھی تو ہو کے گیا،
سمجھ رہے ہیں کہ کون آیا آج؟ سمجھ گئے نا یار؟ شیطان کی میں بات کر رہا ہوں، سمجھ آئی؟ اسی کی شکل میں وہ چلا گیا۔ اب جب یہ گیا تو اس کا جو حمل ٹھہر گیا تو انہوں نے جا کے، اب کیا کرے، کہنا پڑتا ہے، مجھے دقت بھی ہو رہی ہے، بزرگوں کے پاس کیا کہ ایسے ایسے میرے بغیر ایسے ہو گیا، تو انہوں نے کہا جب تک وہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نے قریب نہیں جانا۔ یہ لکھا، یہ پیدا ہو گیا، یہ پیدا ایسا ہوا، یہ ملعون حجاج بن یوسف پیدا جب حجاج ہوا تو یہ دودھ پینا نہیں جانتا تھا۔ ظلم کی ابتدا یہیں سے ہو گئی، سزا ملنی شروع ہو گئی یا نہیں؟ کون ہے جو دودھ پینا نہیں جان کے آتا؟ شاہ جی سے دودھ پینا نہیں آتا۔ اچھا، پھر اس کی مقعد جہاں سے یہ گندگی نکلتی ہے، مقعد نہیں تھی اس کی، مقام بند تھا وہ۔ مقعد جو ہے، مقعد سمجھ رہے ہیں نا، وہ مقعد اس کی بند تھی۔ اب ظاہر ہے کہ دودھ زندہ کیسے رہے گا؟ اگر اخراج نہیں ہوگا تو زندہ کیسے رہے گا؟ پینے کا بھی منہ بند، اخراج کا بھی منہ بند۔ اب وہ صحیح سارے ہو گئے پریشان۔ اب جب صحیح پریشان ہوئے تو ایک دن گزر گیا، دودھ نہیں پی رہا۔ اس وقت ایک شخص، شیطان، حارث ابن کلدہ ایک آدمی تھا اس وقت کا، حارث ابن کلدہ کی شکل میں ان کے گھر آیا۔ کہنے لگے کیوں پریشان؟ انہوں نے کہا پریشانی یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، نہ وہ دودھ پی سکتا ہے اور نہ اس کا وہ مقام جو ہے اسے کچھ حاجت کر سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں، مجھ سے پوچھو نا۔ شیطان آیا حارث بن کلدہ، کاف کش والا خیال کرے جب پڑھنے ہوں تو، حارث بن کلدہ کی شکل میں۔ انہوں نے کہا کہ فلاں نسل کا کالے رنگ کا ایک بکرا لے آؤ، کالے رنگ کا فلاں نسل کا۔ اب یہ کیا ہوگا اس کو میں نہیں کہہ سکتا۔ اس کو ذبح کر کے اس کا خون اس کے منہ پہ ملو اور پیچھے ملو، پھر یہ دودھ پیے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر فلاں رنگ، بات سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ فلاں رنگ، کالا رنگ کا فلاں قسم کا ایک بکرا ہو، اس کو ذبح کر کے اس کا خون کسی بڑے ٹب میں ڈال کے اسے اسی خون میں ڈال دو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خون میں ڈال دو، یہ خون میں پڑا رہے اور منہ پہ اور پیچھے اس کے خون لگاؤ، تب جا کے نظام ٹھیک ہوگا۔ پھر تیسرے دن اس خون کے لگانے سے اس نے دودھ پینے کی ابتدا کی، دودھ پینے لگا۔ غور فرمایا آپ نے؟ اور پھر باقی نظام بھی، یعنی یہ اس کی ابتدا ہے۔ اب جس کی ابتدا ایسی ہو تو پھر وہ ظالم کیسا ہو؟ کتنا بڑا ظالم ہوگا وہ۔ رمضان کے حوالے سے ایک باتیں نہیں، ابھی پندِ تاریخ کتاب آئی ہے میرے پاس، ابھی 5 جلدیں میں نے ابھی منگوائی ہیں کراچی سے، پندِ تاریخ، اگر نہیں ہے تو لے لے آپ، بہت اچھے واقعات ہیں اس میں۔ تو اس پندِ تاریخ میں انہوں نے لکھا کہ ایک دن انہوں نے اپنے جو ہم خیال اس کے آگے تھے آدمی، ان سے کہا کہ میں آج روزہ رکھنا چاہتا ہوں، میری مرضی کی افطاری اور سحری بناؤ۔ چونکہ رمضان کے حوالے سے اس لیے میں کہنے لگا میری مرضی کی افطاری بھی بناؤ اور سحری بھی بناؤ۔ چونکہ جب اسے اپنی مرضی کہا تو انہوں نے جا کے ایک سید کو ذبح کیا، شاہ جی ذبح کر کے اس کے خون سے اس کا آٹا گوندھا، خون سے اس ملعون نے اسی خون والے آٹے سے پکایا گیا نا، سحری بھی کھائی اور افطار بھی کیا۔ اور یہ کہا کرتا تھا کہ جتنی چین سادات کو قتل کر کے مجھے آتا ہے کبھی آتا ہی نہیں۔ یعنی اس کے ظلم کی انتہا میں آپ سے عرض کروں، ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں، میں آگے بیان۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پتہ نہیں اس نے
1,20,000 سادات کو قتل کیا اکیلے نے. شاہ جی 1,20,000 قتل کیا اس نے. اور اتنا خوش ہوتا تھا قتل کر کے سادات کو. اس کے زمانے میں کافر کہلانا آسان تھا، شیعہ کہلانا مشکل تھا، سید کہلانا مشکل تھا. حجاج ابن یوسف کے زمانے میں سید کہلانا مشکل، کافر کہلانا آسان تھا. اس نے حکم دے دیا تھا جہاں بھی کوئی ہو ان کو کیا کرو، قتل کر دو. اس کے آدمی پھرتے رہتے ہر وقت پورے اس میں. ایسا یہ ظالم تھا. جیسے مرا میں ابھی پھر بحث کرتے ہیں تو اس وقت اس کے قید خانے میں 1,40,000 سادات قید تھی. یہ جمعے کی نماز کے لیے گیا. جب گیا تو اسی قریب سے گزرا تو چیخو پکار کی آواز آ رہی تھی. اس نے کہا کن کی آواز ہے؟ کہا ان قیدیوں کی آواز ہے جن کو تو نے قید، میں بھی قید خانہ بتاتا ہوں آپ کو. قیدیوں کی آواز ہے کہ جس کو تو نے قید کیا ہوا ہے. جس نے آیت پڑھی کہا لَخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. جب آگ میں جائیں گے نا یہی لوگ، یہی جب جہنم میں جائیں گے یہ ظلم کرنے والے، اللہ ان کو کہے گا تمہارے منہ بگڑ جائیں. اللہ کہے کہا لَخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، آوازیں نہ نکالو تمہارے چہرے بگڑ جائیں. اس نے یہ آیت پڑھی. پھر اسے پتہ لگا کہ یہ قیدی وہ ہیں جس کو اس نے قید کیا ہوا ہے. وہاں اس کا قید خانہ صرف 4 دیواری تھی، کوئی کمرے نہیں تھے. 1,40,000 میں قید میں پورشن تھا، ایک طرف مرد ایک طرف عورتیں. 1,00,000 مرد تھے، 1,40,000 عورتیں، اور ان عورتوں میں 16,000 عورتیں برہنہ تھیں. اور وہ دھوپ میں رہتے تھے. دھوپ میں ذرا ایک لفظ مجھے ملی ہے، میں تو گیا ہوں کام. اگر ان میں سے کوئی دیوار کے سہارے پہ جا کے تھوڑا سا سائے میں بیٹھتا تو یہ اس کے جو اوپر کارندے ہوتے تھے انہیں ایسے پتھر مارتے تھے کہ وہ سایہ چھوڑ دیتے تھے. اور پھر عرب کی دھوپ، اس اتنی چیخ و پکار ہوتی تھی، ہاتھ ہی نہیں چیختے تھے. اور یہ جو کے آٹے میں راکھ اور ریت ملا کے اور نمک ملا کے ان کو کھانا دیتا تھا، اور ان کے رنگ سیاہ ہو جاتے تھے اس کی وجہ سے، سیاہ اس کھانے کی وجہ سے. ایک عورت کا بیٹا پکڑ کے لایا گیا. 1 ہفتے بعد جب وہ آئی اسے دیکھنے کے لیے تو پہچان نہیں سکی کہ یہ اس کا بیٹا ہے. جب اس نے کہا بھی تو میرا بیٹا ہے تو اس نے کہا یہ تیرا رنگ کالا 1 ہفتے میں کالا کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا امی بس ہم سے نہ پوچھیں، جس قید خانے میں ہم ہیں یا جو کھانا ہمیں ملتا ہے اس کی وجہ سے. جب اس نے تھوڑی سی تفصیل بتائی تو وہ تاریخ میں لکھتا ہے کہ اس کی ماں کی چیخ نکلی، گری، وہیں مر گئی. میں کیا کہوں شاہ جی، یہ کتنے اچھا. ایک تو ظلم یہ تھا، اگر وہ سائے، شاہ جی کمال ہو گیا، ظلم کی حد ہو گئی. اگر وہ سائے میں بیٹھتے تو چوبدار ان کو پتھر مار کے ہٹا دیتے. اگر وہ اپنے ہاتھ کو سائے کے لیے کرتے تھے، ہاتھ، ان ہاتھوں کو کاٹ دیا جاتا تھا. اب ظلم کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ اتنی انتہا تھی اس ملعون حجاج ابن یوسف اکیلے آدمی کی، اتنا ظلم. لیکن جب یہ ایسی ظلم میں پھر اسے ایک عاقلہ، ایک بیماری ہے، اسے بیماری ہوگی. عاقلہ سے الف کاف کش والا، وہ یہ ہے کہ اس کے جسم کے اندر پیٹ میں بچھو کی طرح کیڑے پیدا ہو گئے. یہ جو بچھو ہوتے ہیں نا، ان کی طرح کیڑے پیدا ہو گئے. جب کیڑے پیدا ہو گئے تو اطباء اس وقت بغداد بصرہ ان سے تمام طبیب بلا دیے گئے. جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک طبیب نے ریشم کے دھاگے سے ایک بوٹی باندھ کے اس کے گلے کے اندر کہا کہ اسے نگلو. اب جو نگل کے تھوڑی دیر کے بعد جب اسے نکالا تو اس میں کیڑے لگے ہوئے تھے.
یہ وہ حجاج بن یوسف ہے۔ اچھا تھوڑی سی اور بات میں بتاتا ہوں، یہی حجاج بن یوسف ہے جس نے جناب کمیل ابن زیاد کو شہید کرایا۔ یہ دعائے کمیل جو آپ پڑھتے ہیں، دعائے کمیل ہے نا ہماری، ان کو کون ہے شہید کرنے والا؟ یہی کمیل ابن زیاد کو بھی جناب کمبر، جناب علی علیہ السلام کا جو صحابی ہے، سارے واقعات لکھے وہاں کی، ان کو کس نے شہید کیا؟ اسی نے۔ جناب سعید ابن جبیر جو خاص صحابی تھا میرے امام کا، پانچویں امام کا خاص صحابی سعید ابن جبیر، صحیح نام سنا ہوگا نا سعید ابن جبیر کو بھی اسی نے قتل کیا۔ تھوڑی سی میں بات سنا کے اس کی بات پھر پلٹ کے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سناؤں یا میں آگے چلوں؟ ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد محمد۔ یہ سنانے چاہیے شاہی جن کے ظلم ایسے ہوں۔ یہ ملعون کہتا تھا، یہ ملعون کہتا تھا، یہی حجاج بن یوسف، شمر نے کیا ظلم کیا، اگر میں ہوتا شمر بھی شرماتا کہ میں نے کیا ظلم کیا۔ یہ بے شمار آدمی یہ ہے۔ اب اندازہ کریں کہ جو معصومین پہ اتنے ظلم کرے تو پھر اللہ عذاب کیسے دے؟ پھر عذاب کا اعلان کرے یا نہ کرے؟ پھر یہ عدل ہے اللہ کا عدل۔ میں دیکھ رہا تھا اے اللہ ایسے اعلان کیوں کرتا ہے کہ کسی نے ایسا عذاب ہی نہ دیا ہو؟ تو پھر معلوم ہوا ان ملعونوں نے ظلم بھی ایسا کیا ہے کہ کسی نے ایسا کیا ہی نہیں۔ یہ سعید ابن جبیر کو اس نے کہا کہ پکڑ کے لے آؤ، لایا گیا۔ سعید ابن جبیر کو پکڑ کے جب لایا گیا اس کے دربار میں تو کہا آپ کا کیا نام ہے؟ کہا سعید ابن جبیر۔ اس نے غصے میں کہا شقی ابن قصیر، شقی ابن قصیر، کاف کچ سے، کاف سین یہ رے قصیر، شقی ابن قصیر۔ سعید ابن جبیر کے معنی ہے خوشبخت اور عزت والا۔ اس نے اس کا الٹ کہا، شقی سعید کے برابر میں شقی کہا، قصیر کے مقابلے میں قصیر کہا، یعنی بدبخت کہا، شقی اور بدبخت کہا۔ فوراً جناب سعید نے کہا یہ نام میری ماں نے رکھا ہے۔ غور نہیں فرما رہے کیا کہا اس نے؟ سمجھ نہیں آ رہی آپ؟ سمجھے نا جو سمجھتے تھے حقیقتوں کو۔ یہ میری ماں نے میرا نام رکھا ہے، میں شقی ابن قصیر نہیں ہوں، یعنی تو ہے میں نہیں ہوں۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ سمجھنا چاہیے نا، آخر یعنی ظالم کے سامنے اتنا کہنا بھی بہت بڑی جہاد اکبر ہے نا جناب۔ یہ کہہ کے اس نے ایک لفظ کہی، میں اگر آپ اشارے سے میرے نام نہیں لوں گا، اس نے کہا یہ جنت میں ہیں یا جہنم میں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فوراً جناب سعید نے یہ جملہ کہا میں جنت میں جا کے ڈھونڈوں گا، نہ ملے تو جہنم میں ہوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی اپنے جنتی ہونے کا پہلے اعلان کر دیا، میں جنت میں جا کے ڈھونڈوں گا۔ یہ کہہ کے کہا کہ جناب علی سے محبت کرتے ہو؟ ہاں کرتے ہو۔ کہنا ہے اس سے توبہ کرو، ملعون توبہ گناہ سے ہوتی، محبت امیر المومنین عین دین۔ یہ کہہ کے اس نے جملہ کہا، خدا کے لیے یہ جملہ سمجھنا ہے۔ کہنے لگا میں تجھے قتل کرتا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا میں تمہیں ابھی قتل کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا میری کیا بساط ہے، مجھ سے بہتر قتل ہو گئے تو اس سے بدترین نے انہیں قتل کیا۔ کتنی بڑی بات ہے جناب، میرے قتل ہونے کی کیا بساط ہے، مجھ سے بہتر قتل ہو گئے، تجھ سے بدترین نے انہیں قتل کیا۔ یہ کہنا تھا تو اس کو انہوں نے کہا انہیں قتل کرو، جلا تو کھڑے تھے، قتل کرو، بس ادھر کہا نا قتل کرو۔ فوراً جناب سعید نے اپنا رخ
خانہ کعبہ کی طرف کر دیا. اچھی بات ہے، دیکھیں نا یہ متقی لوگ ہیں. اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر، فوراً اس نے کہا اس کا رخ زمین کی طرف موڑ دو، رخ ہٹا دو، ہاں اس کا رخ ہٹا دو. فوراً آیت پڑھی اینما تک تولو فثم وجہ اللہ، جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ. اینما تولو فثم وجہ اللہ، اس نے کہا اس کا رخ زمین کی طرف کر دو. سرکار کا رخ زمین کی طرف کر دیا، زمین کی طرف. اب جب انہوں نے ایسے کیا تو فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے بنے ہیں، اسی سے دوبارہ چل کے پھر دوبارہ ہم اٹھیں گے. آیت پڑھی. شاہ جی خدا گواہ ہے جی، تاخیر تاریخ ہے جی، خدا گواہ ہے جب اس کو کہا کہ قتل مار دو تلوار. اب جب تلوار چلی، پہلی جو دھار نکلی ان کے خون کی، اس دھار میں آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی الولی حیدری. سبحان اللہ. یہ تو ایک کی ظلم کی داستان میں بیان کریں. تو یہ ہوا کہ پھر اسے خواب میں یہ بالکل یہ خواب میں کیا کرتا، ڈرتا تھا، اٹھ کے کہتا تھا کہ سعید میں نے کہہ رہا کیوں مجھے پریشان کرتا ہے، سعید سعید کا نام لے. چونکہ سرکار آ کے اس کا گریبان پکڑ کے کہتے تھے کس جرم میں مجھے قتل کیا او ملعون. پھر اسی حجاج بن یوسف کو 15 دن کے اندر یہ تکلیف تو ہوگی جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، اندر کیڑے پیدا ہو گئے. پھر اس کو ایک لرزہ اور ٹھنڈ کی تکلیف بیماری ہوگی. لرزہ، ٹھنڈ سردی، اچھا سردی کا مجھے بھی غلط ہو گیا، سردی کی بیماری. یہاں تک کہ یہ لیٹ جاتا تھا اور چاروں طرف بڑی بڑی انگیٹھیاں آگ کی اس کے چاروں طرف رکھتے تھے. پھر بھی کہتا تھا اور آگ لگاؤ اور آگ، یہاں تک کہ اس کے جسم کے ساتھ آگ لگا دی جاتی، چمڑا جل جاتا تھا، پھر بھی سردی ختم نہیں ہوتی تھی. یہاں تک کہ ایک روایت میں ہے کہ اتنا یہ کرتا تھا کہ آگ میں ڈال کے یہ نکال لیتی تھی، آگ میں. اب جب اسے کئی دفعہ آگ میں، ایک گہری آگ میں جب ڈالا تو پھر اس آگ نے ایسی گہری تھی اسے جلایا اور واصل جہنم ہو گئی. یعنی اس کا انجام بھی اسی دنیا میں، اسی میں. یہ تو ایک آدمی ہے ایک. اب حجاج بن یوسف کو اگر وہاں اللہ عذاب دے پھر عدل الہی ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی کا میں نام لے، صرف ایک کا. اور اب نام بھی رشید کا نام بھی لیتے ہیں. اور ایک تھوڑی سی بات سنا کہ میں پلٹ اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں. جناب یہ ہارون رشید کون ہے جسے رشید بھی کہتے ہیں؟ 60 سادات کو 3 کنویں میں اس نے قید کیا ہوا تھا. نوجوان سید زندان میں کنویں بنے ہوئے تھے. ایک آدمی سے کہا کہ لے جاؤ اور ان تمام سادات کو قتل کر دو. ان 20 گھنگھرالے بالوں والے جوانوں کو پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے لایا گیا. نوجوان، وہ تو ستون بھی میرے سامنے ہیں جن کے قبر جسموں پر ستون بنائے گئے، نام ہو گئے یہ فلاں ستون، یہ فلاں سادات کا ستون تھا، یہ فلاں کا ستون تھا، یہ فلاں، یہ تو تاریخ میں موجود ہے. ان کو لایا گیا. اب اسے 20 آدمی لائے گئے، اس کو کہا کہ قتل کر دو. اس نے 20 کو قتل کر کے اسی کنویں میں پھینک دیا. دوسرے کنویں میں آئے، پھر 20 کو نکالا، ان کو قتل کر کے کنویں میں ڈال دیا. کیا قصور تھا سادات؟ صرف قصور تھا سید ہے، صرف قصور تھا شیعہ ہے، سادات اور شیعہ ہونے کے ساتھ. پھر 20 اور کو نکال کے ان کو جب قتل کرنے، ان میں سے آخری ایک بوڑھا بزرگ جو وہاں تھا، اس نے کہا جناب رسول خدا کو کیا منہ دکھائے.
بس اتنا کہنا تھا. اس کا ہاتھ ذرا رکا نا تو جو اس کے ساتھ آدمی گیا اس نے کہا ہارون کا حکم ہے خبردار جلدی کرو. اس نے تلوار چلائی اور وہ بھی شہید ہو گیا اور اس کو بھی کنویں میں ڈال. یار کیا قصور تھا. اب آپ فرمائیں, یہ تو میں نے نمونہ تن عرض کیا تھوڑا سا, تو پھر اس دن اللہ ان کو کیسا عذاب دے. اب خالق ارشاد فرما رہا ہے, یا ایتھا النفس اے اطمینان والے نفس. سبحان اللہ. اچھا جی, جہاں خالق اطمینان کہے تو کتنا اطمینان ہوگا. اطمینان کیا ہوتا ہے یہ کل بیان کریں گے. اے اطمینان والے نفس, ترجعی الی ربک, پلٹ کے آپ اپنے رب کی طرف. بحث کریں گے یہ پلٹ کے کیا ہوتا ہے. پلٹ کے کس کی طرف, اپنے رب کی طرف. کس میں یار میں دنیا کیوں نہیں سمجھتی. ہر آدمی اس کی رضا چاہتا ہے کہ وہ راضی ہو جائے. ہائے ہائے ہائے, یہ کمال اطمینان امام حسین علیہ السلام ہے کہ ہر نبی, ہر رسول, ہر ولی اس کی رضا چاہتا ہے. اللہ حسین کی رضا چاہتا ہے. یہ بحث کریں گے یارا, بحث کریں گے انشاءاللہ, اس کو ہم لے آئیں گے اس بحث میں. اسی لیے فرمایا ترجعی الی ربک, اپنے یار ایسے ٹھیک کرو گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی کس حالت میں راضیتم مرضیہ. حسین پہلے, یارا مجھے بالکل آپ کہنے دیں, ہمیں روکا نہ کریں. پہلے حسین تو راضی پھر میں راضی. کیوں نہیں سمجھتی دنیا. یہ قرآن ایسے نہیں ہے تو مجھے ترجمہ بتائیں. پھر راضیتن, پہلے تو راضی پھر میں راضی. اب ہمیں دلیل مل گئی, جن پہ حسین راضی ہے وہ راضی اللہ. خدا کے لیے حسین علیہ السلام کو راضی رکھیں. شاہ جی میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پہلے تو راضی پھر میں راضی. اور حسین علیہ السلام کو کیا کہا گیا, نفس مطمئنہ. سبحان اللہ. یہ جسم ہے جناب, جلدی بات کو طے کریں گے. یہ جسم تین چیزوں سے مرکب ہے. جسم ذرا میں تھوڑی سی بات کر کے کل تفصیل عرض کریں گے. یہ جسم ہے تین چیزوں سے مرکب ہے. الانسان مرکب من البدن یا جسم والنفس والروح. تین چیزوں سے مرکب ہے. ایک جسم ہے یہ جسم مادی, بالکل پیور مادی. دوسرا روح خالصتاً روحانیت. یہ مادہ ہے, یہ وہ بالکل مجرد ہے روح. درمیان میں واسطہ بنایا نفس کو, تاکہ نفس ایسا رابطہ رہے, روح سے بھی اس کا رابطہ ہو, جسم سے بھی اس کا رابطہ. جسم کے کمالات بذریعہ نفس روح تک پہنچتے ہیں, روح کے کمالات بذریعہ نفس. پھر اس میں بحثیں کریں گے وہ کون سی شکیں ہوں گی. نفس کے ذریعے کیسے پہنچتے ہیں جسم تک. اس لیے جسم اور روح کے درمیان میں جو رابطے کا نام ہے اسے کہتے ہیں نفس. میرے بھائیوں, خدا کے لیے سمجھے دنیا کہ مکلف روح نہیں ہے, مکلف جسم نہیں ہے. نماز روزے میں مکلف اصل نفس ہے, چونکہ معرفت کا تعلق نفس سے ہوتا ہے, علم کا تعلق روح سے ہوتا ہے, نفس کا معرفت کا تعلق نفس سے ہوتا ہے. نفس عارف ہی تب بنتا ہے, عارف بن کے زاہد متقی ولی بنتا ہے, تب بنتا ہے جب
یہ نفس عارف بنتا ہے. جب یہ نفس پاک ہو جائے تب عارف بنتا ہے، تب زاہد بنتا ہے، تب ولی بنتا ہے. اسی لیے اللہ نے 3 چیزیں ہیں نا، جسم، نفس، روح، ان کی طہارت کا بھی 3 طرح کا انتظام کیا. اگر روح نجس ہو جائے تو لا الہ الا اللہ پڑھو، روح پاک ہو جاتی ہے. ہائے ہائے. جسم نجس ہو جائے محمد الرسول اللہ پڑھو. غور نہیں فرما رہے. جسم پاک ہو جاتا ہے. جب تک علی اللہ نہ پڑھے نفس پاک. یا علی ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی وجہ سے اللہ نے بحثیں کریں گے نا. اب تو یہ نفس اور روح اور ان پہ ایسے بحثیں سنائیں گے آپ کو، دیکھیں گے صحیح. اسی وجہ سے کہ یہ ان کو درمیان میں کیا بنایا؟ واسطہ بنایا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہر نفس کو اللہ نے مکلف کیا اس کی وسعت کے مطابق، قدرت کے مطابق نہیں، وسعت کے مطابق. شاہ جی قدرت اور ہوتی ہے، وسعت اور ہوتی ہے. اگر میں جملہ کہوں تکلیف نمازیں، ذرا سمجھا کریں، گہرائی میں جایا کریں. دیکھیں نمازیں وسعت کے مطابق ہوتی ہیں، عشق قدرت کے مطابق ہوتی ہے. ہائے 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 ہائے. عشق میں وسعت نہیں ہے، قدرت ہے. جتنا ہی عشق میں بھار آتا جائے کم لگتا ہے، زیادہ نہیں. صحیح. عشق کس کے مطابق؟ ویسے کریں گے انشاءاللہ، ایسی آپ دیکھیں گے. عشق کس کے مطابق ہوتا ہے؟ قدرت کے ماتحت ہوتا ہے. وسعت کے ماتحت نماز ہوتی ہے، وسعت کے ماتحت روزہ ہوتا ہے. عزاداری حسین قدرت کے ماتحت. ہائے ہائے. عزاداری حسین نماز نہیں عشق ہے. کہاں بیٹھے ہوئے؟ ذرا سمجھتے ہیں، ذرا ذہن بلند فرمائے. شاہ جی یہ ہوا کہ اب اللہ نے ہمارے اس جسم کو جو مکلف کیا، یہ درمیان میں کون آیا؟ نفس. اب نفس کے 2 شعبے ہیں. اس کا ایک تعلق جسم سے ہے، ایک تعلق روح سے. ٹھیک ہے، 2 تعلق ہو گئے نا. روح کا ایک ہی تعلق ہے روحانی، جسم کا ایک ہی تعلق ہے جسمانی. اب نفس درمیان میں آ کے اس نے 2 تعلق کیے. ادھر روح سے بھی تعلق روحانی، جسم سے تعلق جسمانی. تو معلوم ہو گیا نفس، تزکیہ نفس کا ہوتا ہے، جسم کا نہیں ہوتا. ہائے ہائے ہائے. روح کا تزکیہ قرآن میں نہیں ہے. تزکیہ کس کا ہے؟ نفس کا تزکیہ ہے نا بابا. تو نفس کے کتنے پہلو ہیں شاہ جی؟ 2. ایک جسمانی پہلو ہے، ایک روحانی پہلو ہے. اے اللہ پھر 2 بندوبست کرنا. تو نے جو نفس کو مکلف کیا ہے پھر 2 پہلو بنانا اس کے. ایک جسمانی پہلو ہے، کوئی ایسا بنا جس سے جسمانی پہلو پاک ہو. ایک بنا جس سے روحانی پہلو مزکا ہو. اب اللہ نے اس نفس کے دونوں پہلو کو پاک کرنے کے لیے دین کے 2 حصے کر دیے. ایک کا نام اصول دین رکھا. غور نہیں فرما رہے یار، میں کیا کہہ رہا ہے ادھر ہی. ایک کا نام اصول دین رکھا، ایک کا نام فروع دین رکھا. ٹھیک ہے. اصول دین میں عبادت آتی ہے، فروع دین میں عبادت آتی ہے، اصول دین میں عقیدہ آتا ہے. عقیدے کو اطاعت کہتے ہیں، فروع دین کو شریعت کہتے ہیں.
شریعت طریقہ عبادت ہوتی ہے، عقیدہ مرکز عبادت ہوتا ہے۔ نجات مرکز عبادت میں ملتی ہے، طریقہ عبادت پہ ثواب ملتا ہے۔ غور نہیں فرما رہے؟ طریقہ عبادت پہ کیا ملتا ہے؟ وہ کیا ملتا ہے؟ اچھا، ثواب ملتا ہے۔ ملتا ہے یارا، پھر ہر آدمی پڑھے تو پھر ملنا چاہیے نا۔ غور نہیں فرما رہے؟ آپ فرما رہے ہیں ثواب ملتا ہے، پھر ہر ایک کو ملنا چاہیے جو بھی پڑھے نا۔ وہ نمازیں منہ پہ کیوں مار دی جائیں گی؟ عقیدہ نہیں ہوگا۔ خوش ہوئے یارا، خوش ہونا تھوڑا تھا تو خوش ہوں، آج تو خوشی کے در شروع ہو گئے۔ اسی وجہ سے اللہ نے دین کے کتنے حصے کر دیے؟ دو۔ یہ اصول دین اور فروع دین۔ اصول دین میں عقیدہ آتا ہے، فروع دین میں شریعت آتی ہے۔ اصول دین و شریعت پہ میں نے اشرے پڑھے ہیں، یا دین پہ بھی شریعت پہ بھی اصول فروع ہے، سارے اصول دین پہ اشرے میں نے پڑھے۔ اب ادھر میں لے جاؤں تو سارا نہیں ہو سکتا۔ بس اللہ نے اسی اصول اور فروع کو دو حصے کر کے اسے نفس سے متعلق کر کے کام یہ کیا، کہا کہ یہ فروع دین ہے، یہ اصول دین ہے۔ میں عجیب دیکھ رہا ہوں جناب، یہ اصول دین ہے، یہ فروع دین ہے۔ فروع دین طریقہ عبادت ہے، اصول دین مرکز عبادت ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا جلدی سے میں جملہ کہہ دوں، آپ کا ذہن میرے ساتھ ہو جائے تو میں ایسے کہہ دوں۔ نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ فروع دین۔ امام کیا ہے؟ اصول۔ نماز ہے فروع دین، امام ہے اصول دین۔ اب رسول ہے سجدے میں، پشت پر آ گیا۔ کوئی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ابھی ویسے کریں گے تو میں سمجھانے کے لیے عرض کر۔ پھر مرکز عبادت کون ہوگا؟ رسول کیا کہتے ہیں؟ حسین اترے تو سر اٹھاؤں۔ اسی لیے اللہ نے اس نفس کو پاک کرنے کے لیے دو بنائے، اصول دین اور فروع دین۔ میرے بھائیوں، خدا کے لیے میں جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، اسی وجہ سے فروع دین سے تصفیہ نفس ہوتا ہے۔ تصفیہ، تیساد فے یہ۔ کوئی کہتے ہیں آپ کے لفظ سمجھ نہیں آتی، چلو جی سمجھا دیتی۔ تصفیہ، تصفیہ کس سے ہے؟ صفائی سے۔ ہائے 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 ہائے، صفائی سے معلومات ہے۔ تصفیہ صفائی سے ہے، تزکیہ طہارت سے ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تصفیہ کیسے ہے؟ صفائی سے، تزکیہ طہارت سے۔ اب اللہ نے اصول دین اور فروع دین کو اسی نفس سے متعلق کر کے بتایا کہ فروع دین سے ایک جسم کا ایک پہلو، نفس کا ایک پہلو جسمانی ہے یا نہیں ہے، ایک روحانی ہے یا نہیں ہے۔ اب اصول و فروع دین سے اس نفس پہ کیا اثر پڑتا ہے کہ فروع دین سے تصفیہ نفس ہوتا ہے، اصول دین سے تزکیہ نفس۔ نفس طاہر ہی تب ہوتا ہے جب اس کا تزکیہ ہو جائے۔ پوچھا گیا مولا تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا ولایت علی ابن ابی اللہم صلی علی۔ جو ہی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوگا تزکیہ ہو جائے۔ تو تزکیہ کیا کیسے سے ہوتا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو ہی ولایت شروع ہوتی ہے تزکیہ ہو جاتا ہے۔ پھر معیار تزکیہ کتنا ہونا چاہیے؟
غور نہیں فرما رہے. وہ تو پھر ہم نے خود بڑھانا ہے. وہ تزکیے کا معیار کون بڑھائے؟ ہم. اگر تصفیے کا معیار ہم نے بڑھانا ہے، ایک دن پہ 16 دن غائب، تصفیہ کیا ہوگا بیچار؟ میل تو پھر آ جائے گی. ایک دن پڑھا 6 دن چھوڑ دی، میل آ جائے گی یا نہیں؟ لیکن یہ ہے کہ اسے پڑھتے رہیں، دھوتے رہیں، ٹھیک رہے گا. لیکن اس کے لیے وقت مقرر کیا اللہ نے، صفائی کا وقت مقرر کیا. وہ دن میں 5 مرتبہ ہوتی ہے لیکن تزکیہ ہر وقت ہوتا ہے. کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ وقت ہو اور تزکیہ نہ ہو رہا. تزکیہ ہر وقت ہوتا ہے. جو ہر وقت ہو وہ اصول دین ہے، جو کبھی کبھی ہو وہ فروع دین. اس لیے خالق نے اس درمیان میں اس نفس کو درمیان میں رکھ. بس جناب ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں، بات کو آگے بڑھائیں. جب ان کو پہچان لیا جائے گا، ان کو مان لیا جائے گا، پھر کیا ہو جاتا ہے جناب؟ تزکیہ نفس. اب سینکڑوں واقعات، اب ہم میں کیا کروں، کون سے کہا کہ آپ ذرا صلوات پڑھ دیجیے، میں کوئی دیکھوں واقعہ کہ کون سا. اچھا یہ موضوع الگ ہو گیا. میں ادھر سے ابھی میرا خیال ابھی میں نفس کی قسمیں بیان کر دوں. ابھی ہے چل ابھی. اچھا نفس کتنے ہیں؟ واقعے کی طرف نہیں جاتے. میں چاہتا ہوں ان 5 مجالس میں بالکل سیر حاصل بحث ہونی چاہیے. 4 نفس ہیں، 4. ان 4 نفس جیسے عام ہوتا ہے: نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس امارہ. ٹھیک ہے، اب پہلے شروع سے چلیں. نفس امارہ، نفس ملہمہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. سب سے آخری نفس کون سا ہے؟ نفس مطمئنہ. کتنے لوگ ہیں؟ 3 طرح کے لوگ ہیں: السابقون السابقون، اصحاب الیمین. سورہ واقعہ میں پڑھ رہا ہوں. اصحاب الشمال. ٹھیک ہے، کیا کہنے اصحاب الیمین کے؟ ما اصحاب الیمین. کہ خدا کیسی تعریف کر رہا ہے. کیا کہنے ان اصحاب الیمین کے؟ یمین مانے دائیں طرف والے، جو دائیں طرف کھڑے ہوں گے. کیا کہنے ان کے؟ یا دوسرا پہلو، جب نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ ہوتے ہیں اصحاب الیمین. یمین مانے دایاں، یمین یہ یسار، شمال اس کو کہتے ہیں. اصحاب الشمال. تو آپ 3 طرح کے لوگ ہیں: اصحاب الشمال، اصحاب الیمین، السابقون. السابقون. پیچھے حضرات کو دلچسپی نہیں ہو رہی. آج میں دیکھ رہا ہوں، آج مجھے احساس ہوا تھوڑا سا. حیدری یا علی. یا علی. یہ جو السابقون ہیں، السابقون معصومین. السابقون السابقون اولئک المقربون. یہ مقربین. یہ سابقون کون ہوتے ہیں؟ معصومین. اصحاب الیمین کون ہوتے ہیں؟ مومنین. مومنین. اصحاب الیمین مومنین. اصحاب الشمال کافرین، مشرکین، منافقین. یہ جو منافقین اگرچہ مسلمان ہوتے ہیں لیکن آتے اصحاب الشمال میں ہیں، مومنین کی صف میں نہیں آتے. تو اب پھر تو طے ہو گیا، معلوم ہے مسلم اور ہے، مومن اور ہے. اصحاب الیمین مومنین ہیں، اصحاب الشمال منافقین و کافرین و مشرکین ہیں. اس لیے اللہ نے روح کی قسمیں بنائی ہیں 5: روح القدس، روح القوہ، روح القدس، روح الایمان، روح القوہ، روح الشہوہ، روح البدن. 5 روحیں ہیں: روح القدس، روح القوہ ایمان،
روح القوا، روح الشہوہ، روح البدن، ان کی کیا پیر کریں گے۔ اب یہ 5 روحیں السابقون السابقون کو 5 روحیں ملتی، ان کو روح القدس بھی ملتی۔ اب ہم مومنین ہیں بحمدللہ، ہمیں 4 روحیں ملتی ہیں، روح الایمان بھی ملتی ہے۔ ہمیں کتنی روحیں ملتی ہیں؟ 4۔ روح الایمان مومنین کے لیے، لیکن معصومین کے لیے روح القدس کی، پھر اس کی کئی قسمیں کل بیان کریں۔ پھر روح القدس معصومین کو ملتا ہے، ہمیں کیا ملتا ہے؟ روح الایمان، اور باقی سارے قوتیں ہمیں ملتی ہیں۔ یہ ہے مومنین کے لیے، مومنین کو 4 روحیں ملتی ہیں، کافرین و منافقین کو 3 روحیں ملتی ہیں، انہیں روح ایمان ملتی ہے۔ یہ نظامی ایسا بنایا گا، لیکن ان کو روح الایمان نہیں ملتی، انہیں کیا ملتی ہے؟ دوسرا روح القوا، روح الشہوہ، روح البدن، یہ ملتی ہے۔ لہٰذا ان کا جو نفس ہوتا ہے کافرین و مشرکین منافقین کا، یہ صرف نفس ناطقہ کہلاتا ہے، قدسیہ نہیں کہلاتا۔ غور نہیں فرما رہے، یہ وقت کے لحاظ سے بات کریں، کیا کہلاتا ہے؟ نفس ناطقہ، بولنے والا، نطق جیسے۔ پھر بحث کریں گے نطق کیا ہوتا ہے۔ اس دفعہ میں چاہتا ہوں کہ ایک نطق پہ میں پوری مجلس سناؤں آپ کو کہ نطق اور کلام اور قول میں کیا فرق ہے۔ نطق، یہ جو ناطقہ ہے، یہ قوت ناطقہ ہر کافر ناطقہ رکھتا ہے، مشرک ناطقہ رکھتا ہے، منافق ناطقہ رکھتا ہے، مگر قدسیہ نہیں رکھتا۔ نفس تو اس کا ہے، صرف ناطقہ ہے، قدسیہ مانے پاک نہیں ہے، قدوس ہے نا اسے، قدسیہ مانے پاک نہیں ہے۔ نفس ہے لیکن قدسیہ نہیں ہے، لیکن قدسیہ نفس کب ہوتا ہے؟ اب آپ خوش ہو جائے میں جملہ کہہ کے، جیسے آپ کو دعا کرتے ہیں کہ نفس قدسیہ تب ہوتا ہے جب انسان زندگی میں آ کے ولایت امیر المومنین کا اعلان، ادھر جب انسان اس کا اعلان نہ کرے، میں یارا کیا کہہ رہا ہوں، وہ صرف نفس ناطقہ رکھتا ہے، قدسیہ نہیں رکھتا۔ لیکن جب ولایت کا اعلان کر دیتا ہے پھر ناطقہ بھی کہلاتا ہے، قدسیہ بھی۔ بحمدللہ ہمارے نفس ناطقہ بھی ہیں اور قدسیہ بھی ہیں۔ قدسیہ کیوں ہوئے؟ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وجہ سے۔ پروردگار بطفیل محمد و آل محمد، یہ جو اہتمام ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہوتے ہیں انہوں نے فیض المرام فرما، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے اور بانیان کے مرحومین کے لیے۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔